ذکر کرنا ہے اس ہستی نو کائنات دا بچہ بچہ جاندا ہے۔ اس ہستی دا وصال 3 رمضان المبارک شریف نو ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وصال مبارک تو تقریباً 6 مہینے بعد انہاں دا وصال ہو گیا۔ انہاں دے وصال دی اصل جڑی وجہ سی وہ بھی فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ میری مراد مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ دا ذکر خیر آپ دی بارگاہ دے اندر محبتاں دے عقیدت دے نذرانے پیش کرنے کیوں کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میری صاحبزادی میری لخت جگر سیدہ خاتون جنت انہاں دے نال ایمانی محبت کر رکھے گا، اللہ انہوں بھی جہنم تو آزاد فرما دے گا۔ اللہ انہوں بھی جہنم تو کیوں؟ آپ دا نام فاطمہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نام اس واسطے رکھے کہ فاطمہ دا معنی ہے کہ اللہ نے انہوں جہنم تو آزاد کر چھڑے۔ جیڑا انہاں دے نال محبت کرے گا، جیڑا انہاں دی غلامی اختیار کر لے گا، اللہ انہوں بھی جہنم تو آزاد فرما دے گا۔ پھر اسی انہاں دا ذکر یہ اپنا ایمان سمجھنے ہاں، بلکہ ایمان دی جان سمجھنے ہاں، کیونکہ جنہاں نو میرے پاک نبی نے فرمایا اے میری جان دا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حدیث طیبہ دا مفہوم عرض کر رہا، فرمایا جس نے فاطمہ نو راضی کیتا اس نے مینوں راضی کیتا، جن نے مینوں راضی کیتا انہیں اللہ کو راضی کیتا۔ اور فرمایا جن نے فاطمہ کو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا، تے جن نے مجھ محمد کو ناراض کیتا انہیں اللہ نے ناراض کیتا۔ تو پتہ لگیا کہ سیدہ خاتون جنت دی غلامی اور آپ دی محبت اور آپ دے نال پیار اے ساڈے ایمان دا تقاضا ہے کہ جیڑا انہاں نال محبت کرے گا، جیڑا انہاں نال عقیدت رکھے گا، انہاں نال مدینے والا بھی راضی ہے تے مدینے والے دا رب بھی راضی ہے، مدینے والا بھی راضی ہے تے مدینے والے دا رب بھی راضی ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک نے قرآن وچ بیان فرمایا، اللہ پاک نے قرآن وچ بھی ڈیمانڈ کیتی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان اطہر تو اعلان کروایا، اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیمانڈ فرمائی، فرمایا محبوب تسی فرما دو، اپنی مٹھی تے پیاری تے سونی زبان میں ارشاد فرما دو، کی فرما دو؟ اگر محبت نال سبحان اللہ کہو تو میں قرآن پڑھا درا۔ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب اپنے علماء نو اعلان کر دیو میں تواڈے کول کچھ نہیں منگدا، تبلیغ دین دے سلسلے دے اندر جو بھی تکلیفاں آئیاں نے مشکلات آئیاں نے انہاں دے بدلہ میں نہیں منگدا، بابا اکو گل ہے الا المودۃ فی القربى، میرے قربان نال مودت کرے آجے، میرے قربان نال پیار کرے آجے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اختلاف روایات انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، سونیا وہ کون نے
جنہ دی محبت اللہ نے ساڈے اتے فرض کر دیتی ہے، جن دی محبت اللہ نے ساڈے اتے واجب کر دیتی ہے۔ او مسلمانوں ایمانداری نال اپنی دلاں نوں جناب حاضر ناظر رکھ کے جناب سنو، ذرا دماغ نوں حاضر رکھ کے سنو نا جناب۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضور نو پوچھدے پے نے کہ یا رسول اللہ او کون ہستیاں نے جنہ دی محبت اللہ نے ساڈے تے فرض کر دیتی ہے، واجب کر دیتی ہے؟ کہ میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو سن لو ہستیاں نے، فرمایا پہلی ہستی علی ہے، دوسری ہستی فاطمہ الزہرا ہے، تیسری ہستی امام حسن، چوتھا حسین۔ تو پھر کیوں نہ اسی کہیے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ۔ سارے پڑھ لو انہاں دی محبت دا ذکر کر رہے ہیں، جنہاں دی محبت اللہ نے فرض کیتی ہے۔ میں کوئی اتنا عام گل دی دعوت نہیں دے رہا وا، محبت فرض ہے انہاں دے فرض کم دی میں تہانوں دعوت دے رہا وا۔ جڑا بندہ قرآن نال پیار کردا ہے تے صاحب قرآن نال پیار کردا ہے نا، اونوں یہ دعوت ہے مل کے پڑھ لوے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کر دے میں ایکو چیز تواڈے کول ڈیمانڈ کرنا وا، میرے قربان نال پیار کرے آجے۔ قربان کون نے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، حسن تے حسین ہے۔ اج انہاں قریبیاں وچوں قربا وچوں جس شخصیت دا اسی ذکر کر رہے ہیں اس ہستی دا نام مخدومہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا۔ سارے کہہ دو سلام اللہ علیہا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا او میرے پاک نبی دی صاحبزادی، اللہ اکبر، کہ جنہاں نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عظمت شان دیتی، فرمایا اس دنیا تے 4 عورتاں ساری عورتوں نال زیادہ فضیلت والی ہیں۔ کنیاں؟ فرمایا پہلی ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، دوسری عورت ہے جناب سیدہ آسیہ، تیسری جناب سیدہ مریم، اور پھر فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا دا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ نے انہاں دی نسل اور انہاں دی محبت ساڈے اوتے واجب قرار دے دیتی، تو پھر جنہاں دی محبت واجب ہوئے پھر انہاں دا ذکر تو کرنا چاہیے نا۔ محبت دی خوبی یہ وے کہ جن نال محبت ہو جائے وہ دا ذکر کریدا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ کما قال، فرمایا جنوں جن نال پیار ہوندا پھر وہ دی گلاں کردا ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ فرمایا جنوں جن نال پیار ہو جائے وہ دی گلاں، تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت و شان کیا کہنے،
امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیاری صاحبزادی ہے جنہوں نبی نے اپنا جناب جگر دا ٹکڑا کیا، فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا جن دی رضا نو اپنی رضا کیا، جن دی ناراضگی نو اپنی ناراضگی کیا، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا انہاں دی تربیت ایسی فرمائی کہ آپ نے پوری زندگی جناب اللہ تعالیٰ دی عبادت و ریاضت کے اندر گزاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مکمل تصویر سن جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرما دیا نے میں ویکھے آئے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھن وچ چلن وچ کھلون وچ بین وچ اخلاق وچ گفتگو وچ مصطفیٰ دی نشانی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر نے حضور دی بالکل جناب فوٹو کاپی حضور دا جناب چال جدو سیدہ خاتون نے جنت گفتگو کر دیے تھے ایویں لگتا ہے جویں سرکار گفتگو کر دے پے جناب سیدہ خاتون جنت چل دیاں نے تے انہی پتہ لگتا ہے جویں امام الانبیاء چل رہے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہو اپنے ابا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تصویر ہے کدی تصویر ہے تو پھر میں تے اپنی محبت کا اظہار اس انداز کرنا ہوا کرم کا مخزن سخا کا مرکز کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا سارا شعر نہیں آتا جناب زہرا سارا نے مل کر پڑھنا ہے سخا کا مرکز عطا کا مخزن کرم کا مخزن عطا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ میں نہیں کہہ رہا امی جناب سیدہ عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کرم کا مخزن لفظ سمجھو ذرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز اس واسطے کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جناب سیدہ خاتون جنت نے سخاوت کی تھی رب نے قرآن بنا دیا تو پھر اسی کہنے کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا جیدہ باپ ایڈا سخی نبیاں دا نبی ہے پھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دا عظمت المقام اور شان کی ہوئے گا او جناب سیدہ خاتون جنت جنہ دی عظمت و شان کیا کہنے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو غلاموں جناب سیدہ خاتون جنت جنہ نے میرے پاک نبی دی بارگاہ اندر تربیت حاصل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہو تصویر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹی دے نال بڑا پیار کر دے بیٹیاں دے نال بڑا پیار کر دینے اس معاشرے دے اندر کہ جدوں بیٹی نو جناب اہمیت دیتی نہیں جاندی سی مقام کوئی نہیں سی نبیاں دے نبی نے بیٹیاں نو مقام دے کے دسیا ہے کہ لوگوں بیٹیاں عزت والیاں ہوندیاں نے مقام والیاں ہوندیاں نے شان والیاں ہوندیاں نے رب دی رحمت بن کے آندیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت کیسی ہے جناب سیدہ خاتون جنت جدوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندیاں نے امام الانبیاء شفقت دے نال محبت نال کھڑے ہو جاندے نے اپنے چل کے جناب بیٹی دا استقبال کردے نے اپنی بیٹی دی پیشانی نو بوسا دیندے نے اپنی جگہ تے بٹھاندے نے اے نبی نے دسیا ہے دھی دا مقام دیکھو اج اسی لوگ بیٹی نو مقام نہیں دیندے عزت نہیں دیندے
مرتبہ نہیں دیندے جبکہ بیٹے نو زیادہ بڑھائی دیندے ہیں دوستو یاد رکھو اے بیٹے جناب جدو مشکل وقت آندا ہے سارے چھڑ چھڑ جاندے نے پر تھی ادوں بھی جناب کام آ جاندی ہے ادوں بھی اپنے ماں باپ نو بھولدی نہیں اگرچہ وہ جناب شادی ہو جائے بچے اپنے ہو جان مگر پھر بھی ماں باپ نو بھولدی نہیں ہے ماں باپ دے نال وفاداری کردی ہے کیونکہ بیٹیاں دے اندر اللہ نے ایسی چیز رکھ دیتی ہے کہ نبیاں دے نبی نے بھی تھی نال پیار کیتا احترام کیتا اور عزت پیار کیتا شفقت کیتی ہے کیسی شفقت ہے کہ سیدہ خاتون جنت جدو آندیاں نے میرے پاک نبی کھڑا ہو کے استقبال کرتے ہیں اپنی دھی نو اپنی جگہ تے بٹھا دے نے ایویں جناب سیدہ خاتون جنت اپنے بابا نال پیار کردیاں نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خاتون جنت دے گھر جاندے نے جناب سیدہ اگے دوڑ کے استقبال کردیاں نے اپنے بابا دے دست مبارک نو بوسا دیندیاں نے اپنے جناب جگہ تے بٹھاندیاں نے اے باپ اور بیٹی دی محبت ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آؤ نظر ایک باری مکے دے کافراں نے کی ہویا امام الانبیاء جناب طواف کر رہے نے میرے پاک نبی کعبہ شریف دا طواف کرتے پہ رہے نے کافراں نے اٹھ دی اجری لیا کے جدو نبیاں دا نبی سجدے گیا ہے کافر بے ایمان نے اٹھ دی اجری لیا کے میرے پاک نبی دے جناب پشت مبارک تے رکھ دیتی ہے او گندی بدبودار اٹھ دی اجری جناب رکھ دیتی گئی ہے ادھر جناب سیدہ خاتون جنت ننھی جی بچی ہے ننھی جی عمر ہے آپ نے جدو ویکھیا دوڑ کے آئیاں نے نالے جناب پجری اوجری انہوں ہٹان دیاں نے نالے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دشمنان جناب برا بلا کہہ دیاں نے انہاں دے خلاف جناب بول دیاں نے اے جناب خاتون جنتیہ حضور نال اتنی محبت اتنا پیار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دھی دے جدائی برداشت نہیں کر دے جناب خاتون جنت دا بھی یہی حال ہے اس واسطے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر دے اندر دروازہ رکھے ہویا سی اینی خاتون جنت نال شفقت محبت دے پیار کر دینے کہ اپنے گھر دے وچوں دروازہ رکھے ہویا ہے ہر وقت جناب جدو فجر دی نماز واسطے جان دینے کہ اس وقت بھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نو جگا کے جان دینے میرے پاک نبی نماز واسطے بھی اپنے بچیاں نو جگا دینے اپنی جناب گھر والیاں نو بھی جگا دینے تہاڈے تے میرے واسطے بھی یہ پیغام ہے اج اسی جناب اگر تلاوت کریے تے قرآن پڑھیے تے نماز واسطے آئیے تے اپنے گھر والے نو بھی جگایا کرو تاکہ وہ بھی جناب عبادت دے اندر شامل ہو جائے وہ بھی جناب نماز دے اندر شامل ہو جاؤ میرے دوستو میرے بزرگو او خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے جن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پیار تے شفقت دیتی ہے وہ مقام عطا فرمایا کہ نبیوں دے نبی نے فرمایا فضیلت والی عورتاں وچوں جناب سیدہ کی نے فرمایا سیدۃ النساء العالمین ایک روایت کے مطابق فرمایا جنت دی عورتاں دی سردار ہے دوسری روایت کے الفاظ نے فرمایا ساری دنیا دی عورتاں دی سردار کون بولو تو صحیح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ تعالی علیہ آپ دی عظمت و مقام دا ایک اور پہلو یہ ہے کہ تو میدان حشر لگ جائے گا جناب اللہ جل جلالہ و امن والہ دی بارگاہ کے اندر ساری دنیا کٹھی ہو جائے گی ابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے نبی تک ساری امتیں کٹھیاں ہوں گے سارے نبی کٹھی ہوں گے غوث ولی ابدال اوتاد انبیاء کٹھی ہوں گے سارا مجمع ہوئے گا اللہ دی بار کے اندر میدان حشر ہوئے گا نبیان دا نبی اعلان کردہ ہے اس دوران ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا یا اہل المعشر اے بزم حشر والے اعلان کرنے والا اعلان کرنا دا منادن منادی کرنے والا اعلان کرے گا اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے بزم حشر والو کی کرو فرمایا غدو ابصارکم ونکسو رؤوسکم او اپنی اکھاں بند کر لو سر جھکا لو حسنین دی ماں فاطمہ آ رہی ہے کون آ رہی ہے
پھر میں تے تسی کیوں نہ، کیونکہ جنہاں دی محبت اللہ نے فرض کر دیتی گئی ہے۔ اج جمعۃ المبارک دے محبت دا پیغام جناب سارے دی طرفوں ہواواں تے فضاواں دے ہوندا ہویا جناب گنبد خضرا تک جانا چاہیے۔ جناب میرے نال مل کے پڑھ لو، بنت خیر الورا سیدہ بنت خیر الورا سیدہ، اس بندے نو دعوت جڑا پائنتن دے نال پیار کرنے والا ہے، جڑا حضور دے گھرانے نال پیار کرنے والا، او جناب بولے فضا گونجے بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا بنت خیر الورا سیدہ بنت خیر الورا سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ بانوے مرتضی سیدہ بانوے مرتضی سیدہ، جن کی باقی کا قرآن کرے تذکرہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کی باقی کا قرآن کرے تذکرہ، وہ گھرانہ تیرا، وہ گھرانہ تیرا سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ، جس کے شہزاد جنت کے سردار ہیں، ہے نا کہ نہیں؟ محبت نہ بول پھر سبحان اللہ، جن کے شہزاد جنت کے سردار ہیں، بابا ہے مصطفیٰ، بابا ہے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ بنت خیر الورا سیدہ بنت خیر الورا سیدہ۔ عزیزان گرامی قدر، اے مقام بزم حشر اعلان کرا دے گا رب، نظراں بھی جھکا لو تے سر بھی نظراں بند کر لو، غضوا ابصارکم، اکھاں بند۔ گل ایتھے بھی مک جاندی سی جدو اللہ فرما دے اکھاں بند تو بس ٹھیک ہو جانا، سر کیوں جھکائے؟ بھئی جدو حکم ہو گیا نا اکھاں بند کر لو، اکھاں تو بند ہو جانیاں سی نا، اللہ دا حکم ہویا اکھاں بند ہو جانے، پھر ویکھنا تو کسے بھی نہیں سی نا، لیکن نال ہی فرمایا نکسوا رؤسکم، سر بھی جھکا لو، کیوں؟ یہ ہے تعظیم فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، 70,000 حوراں دے جھرمٹ وچ، اور پھر عزیزان گرامی کے ایک اور منظر بھی ہوئے گا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جناب سیدہ زہرا پاک جدو میدان حشر جان گئیاں، کس انداز جان گئیاں، کس حوالے نال جان گئیاں، میرے نبی نے فرمایا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ دی بارگاہ اندر جدو اللہ حساب و کتاب لین لگے گا، اللہ حساب و کتاب لے گا، سارے لوگ اتنے کٹھے ہوں گے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی آ جان گئیاں، میرے پاک نبی دی لخت جگر بھی آ جان گئیاں، مولا مرتضیٰ دی گھر والی آ جائے گی، حسنین کریمین دی نام امی جان آ جائے گی، لیکن کس انداز نہ لائے گی؟ میرے نبیاں دے نبی نے فرمایا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آن گیا تے آپ دے ہتھاں دے اندر خون آلودہ کپڑے ہون گے، خون نال رنگے ہوئے کپڑے ہون گے، تے آپ اللہ دے عرش دے سامنے کھڑیاں ہو جان گیاں تے عرض کر گیا مولا
اج تیرے حبیب دی بیٹی، اج تیرے نبی دی بیٹی، اج تیرے رسول دی بیٹی، اج نبیاں دے نبی دی بیٹی تیری بارگاہ دے اندر کے عرض کر دیئے، ایک مقدمہ لے کے آئیے، یا اللہ تیرے نبی دی بیٹی تیری بارگاہ دے اندر مقدمہ لے کے آئیاں، اے میرے شہزادیاں دے خون آلودہ کپڑے نے، اے میرے شہزادے جنہوں کربلا دی زمین کے جناب ذبح کر دیتا گیا ہے، اے مولا اج میں اپنے شہزادیاں دے خون دا بدلہ چاہنیاں۔ یہ بھی ایک منظر ہوئے گا۔ اور جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا دی ہر نسبت بڑی عالی ہے، باپ نبیاں دا نبی ہے، ربنا بول سبحان اللہ، باپ نبیاں دا نبی ہے، سرتاج ولیاں دا سردار ہے، باپ نبیاں دا نبی، سرتاج ولیاں دا ولی، تے بیٹے شہیدان دے سردار، بیٹے شہیدان دے سردار، اچھی بول سبحان اللہ، بیٹے شہیدان دے سردار۔ آؤ نا جناب آپ دی جناب وصال مبارک دی گل عرض کرنا چلا، کیونکہ 3 رمضان مبارک جناب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دا وصال ہے۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے، جناب سیدہ خاتون جنت ہر وقت جناب اپنے بابا دے فراق دے اندر روندیاں رہندیاں نے، جناب اپنے بابا دے فراق دے اندر غم دے اندر جناب آپ بیمار رہن لگ پئیاں نے، جناب آپ کدی مسکرائیاں نہیں، بیمار رہن لگ پئیاں، کیونکہ نہ اپنا بابا چلا گیا وے، ابا چلا گیا جو رحمت للعالمین دی شان والا سونا نبی چلا گیا، جدا باپ رحمت للعالمین ہوئے، بیٹی خاتون جنت ہوئے، اندازہ کرو نا ذرا جناب سیدہ خاتون جنت جناب غم دے اندر رہندیاں نے، پریشان رہندیاں ہوندیاں نے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیو محبت اور عشق اور پیار ہے، آپ دے باپ بھی ہے بیٹی بھی ہے، ویسے بھی ایک رشتہ ہے جناب سیدہ خاتون جنت نو وہ غم لے گیا، آپ بیمار ہو گئیاں، جدو بیماری شدت اختیار کر دی گئی ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ جناب خاتون جنت دی خدمت کر دیاں نے، گھر وچ تیمارداری کر دیاں نے، پوچھ دس کر دیاں نے، آپ خدمت کر دیاں نے، تے جناب سیدہ خاتون جنت آپ فرما دینی اسماء مینوں ایک پریشانی ہے، مینوں ایک غم ہے، فرمایا بی بی زہرا پاک کی پریشانی کی غم ہے، آپ فرما دینے پوری زندگی میرا پردہ بے پردہ نہیں ہویا، میں ہمیشہ نبی دی شریعت دا خیال رکھے آئے، میں نبی دی دھیاں میں پردے دا خیال رکھے آئے، آج تکر کوئی غیر محرم میرے مینوں تے دیکھنا بڑی دور دی گل ہے، میرے جناب سر دے دوپٹے تے کپڑے بھی نظر نہیں پئی، میں تے بڑی با پردہ ہاں، لیکن میں غم اس واسطے کرنی ہاں جدو میں دنیا تو پردہ کر جاواں گی میرا جنازہ جائے گا، ہو سکتا ہے لوگاں دی نظر میرے جسم تے پہ جائے، میرے مسلمان بھائی تہاڈے تے میرے واسطے غور ہے، اج تسی بھی دھیاں والے بہناں والے بیٹیاں والے ہو، اس معاشرے دے اندر رہنے ہاں، اج لوگاں نے جناب تھوڑی جی یورپ دے کلچر کو جناب تقلید کر رہے ہیں، یورپ دے پیچھے لگ کے جناب اساں نے اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ دی صاحبزادی سیرت نو بھلا دیتا، خاتون جنت دے طریقے نو بھلا دیتا، اسی انہوں جناب اپنی پستی تے جناب گھٹی جناب گھٹیا انہوں گردان لیا، جبکہ اساں نے یورپ دے طریقے نو اپنی بلندی دے ترقی سمجھ لئی ہے۔ میرے مسلمان بھائی ہے تیری غلط سوچ ہے، آج بھی اگر عزت چاہنا ہے بلندی چاہنا ہے تینوں اسوہ خاتون جنت اپنانا پوے گا۔ جناب سیدہ خاتون جنت فرما دیا نے میں پریشان ہاں، حضرت جناب اسماء بنت امیس فرما دیا نے حضور میں جناب سیدہ میں ایک ویکھیا سی جدو حبشہ دے اندر گئی سا، اوتھے میں ویکھیا سی کہ جدو جنازہ جا رہا اون دے اوتے چھڑیاں لا کے جناب اس طرح خیمہ بنا دیتا جاندا ہے، اوتے کپڑا پا دیتا جاندا ہے، جناب سیدہ خاتون جنت مسکرا پئیاں، فرمایا اسماء میری وصیت ہے جدو میں دنیا تو پردہ کراں مینوں کفن دے کے جدو میرا جنازہ جاوے، پہلی گل ہے رات نو جنازہ جاوے، دوجا اے کہ میری چارپائی دے اوتے ان خیمہ بنا دینا تاکہ دنیا والیاں نو پتہ نہ لگے کہ جبی دی پیغمبر دی دھی دی جسم کیسا وے، او دی بناوٹ کیسی ہے، او نبی دی دھی
کے پردے دی اتنی حیادار ہے، اتنی جناب پابند ہے۔ اج مسلمان دی تھی کیوں بے حیا ہو گئی ہے؟ اج میراتھن ریس لگائی جا رہی ہے، اج کرکٹ دی ٹیماں بنائیاں جا رہی ہیں، اج تیراکی دی ٹیماں بنائیاں جا رہی ہیں، والی بال دی ٹیماں بنائیاں جا رہی ہیں۔ ارے مسلمان بھائی، تیری جوان بیٹی کبڈی دے میچ کھیل رہی ہے، لکھاں جوان دیکھتے پہنے۔ او مسلمان جس کی تھی عزت والی ہے، شان والی ہے، اسلام والی ہے، مقام والی ہے، اج اس نو جناب تو گراؤنڈاں دے اندر لے آندا، اج تو جناب انہوں جناب ٹیلی ویژن دی زینت بنا دیتا، اج تو جناب انہوں اپنے محفل دی زینت بنا دیتا۔ مسلمان تیری غیرت کتھے چلی گئی؟ آج بھی عظمت چاہنا ہے، بلندی چاہنا ہے، سیدہ خاتون جنت دے در دولت تے آ جا۔ سیدہ او سمجھ آ رہی ہے؟ محبت نبو سبحان اللہ۔ جناب سیدہ خاتون جنت اے وصیتاں کر رہی ہیں، تے اج کی ہویا جناب مولا مرتضی نے ویکھیا کی ہے، جناب سیدہ خاتون جنت خلاف معمول اج بچیاں نو تیار کرنیاں پیاں نے۔ آئے ہن جان دا ویلا آ گیا، خلاف معمول اپنے بچے نو تیار کر رہی ہیں جناب۔ رمضان المبارک دا مہینہ، پیارا مہینہ، 3 رمضان مبارک ہے، جناب خاتون جنت گھر دا جناب سارا کام کر رہی ہیں۔ حضرت مولا مرتضی نے ویکھیا کہ اج انداز ہو رہے، جناب کم بھی جڑی جلدی جلدی کر رہی ہیں، ادھر جناب بچیاں نو جناب نہلا رہی ہیں، کپڑے پوا رہی ہیں، کدی حسنین دی زلفاں سنوا رہی ہیں، کدی جناب سیدہ زینب نو پیار کر رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں، کدی جناب کلثوم نو تیار کر رہی ہیں، اپنی دھیاں تے اپنے پتراں نوں جناب کپڑے پہنا رہی ہیں، انہاں دی زلفاں سنوار رہی ہیں، تیاری کر رہی ہیں، گھر دے کام کاج کر رہی ہیں۔ جناب سیدنا مولا مرتضی فرماندے نے، سیدہ اج کی گل ہے؟ اج خلاف معمول جناب تہاڈی طبیعت بڑی ناساز ہے، پر کی گل ہے اج سارے کام آپ کردے پئے ہو؟ جناب سیدہ خاتون جنت فرماندیاں نے، اے میرے سرتاج، اے میرے مولا، اے علی کنونا، راتی بابا ملے سن، راتی بابا ملے سن، راتی بابا ملے سن، انہوں نے فرمایا بیٹی کل میں تینوں لین آیا ہاں، تینوں میں لین آنا وے، تو لہذا جلدی میرے کول آن والی ہے، اس واسطے علی میں اج دنیا تو چلے جانا ہی، ہاں میرے بچے تیرے حوالے نے، انہاں نوں جناب کسی قسم دی تکلیف نہ پہنچن دیویں۔ حضرت مولا علی دے نال گلاں کردیاں پیاں نے، جناب سیدہ خاتون جنت ادھر مولا مرتضی خیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم جناب سیدہ خاتون جنت دیاں گلاں بڑی توجہ نال سنتے پے نے۔ او خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اج جناب بڑے خلاف معمول کم کر لیاں نے۔ او خاتون جنت جنت دی عظمت تے شان کی ہے۔ سیدہ ام ایمن فرماندیاں نے، رمضان المبارک دا مہینہ 12 بجے دا ٹائم ہے، میں گھر گئیاں، میں کی ویکھیا ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت زمین تے لیٹیاں ہوئیاں نے، زمین تے آرام کر رہی ہیں۔ میرے مسلمان بھائی اج اسی 3600 قسم دے کھانے کھا کے عالی شان جناب پکھیاں دے اندر دے مکاناں دے اندر رہ کے پھر بھی اللہ دی عبادت کرنے واسطے ساڈے کول ٹائم کوئی نہیں، ساڈے کول روزے واسطے ٹائم کوئی نہیں، ساڈے کول نماز واسطے ٹائم کوئی نہیں، ساڈے کول جناب تلاوت واسطے ٹائم کوئی نہیں۔ پہلی رمضان آئی، مسجد دیاں 5 صفاں ماشاءاللہ دل بڑا خوش ہویا، راتی میں ویکھیا راتی پھر 1.5 صافی رہ گئی۔ ہائے مسلمان تیری غیرت کدھر گئی؟ کیا میں پوچھنا چاہنا وا مسلمانوں، رمضان المبارک دے پہلے روزے دے ثواب ہے، باقیاں دا کوئی نہیں۔ اور میرے بھائی یا آخری پڑھ لیا، وہ کتھے چلے گئے مسلمان، کتھے چلا گیا اسلام؟ میں اپنے درد دل تہاڈے سامنے رکھدا پیا وا، کدوں تہاڈیاں اکھاں کھلن گیاں، جدوں اکھاں بند ہو گئیاں موڈیاں تے چک لے جایا جائے گا، اعلان ہو جائے گا 3 بجے جنازہ ہوئے گا، 4 بجے جنازہ ہوئے گا۔ سدو مولوی صاحب نو ہن دعاواں منگے، اللہ اینو جنت تو بھی اتے مقام دے چھڈے۔ او چلیا ہن مرن تو بعد دعاواں منگن دی لوڑ ہے، تے جدوں پھر زندگی ہے تیری زندگی وچ زیادہ لوڑ ہے، اج عمل دی لوڑ ہے۔ آ خاتون جنت نال محبت کرن والیا، حسنین کریم میم دے نال محبت کرن والیا، مولا علی علی دے نعرے لان والیا، سیدہ ام ایمن بیان کر دیاں نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دوپہر دا ویلا ہے، گرمی دا موسم ہے، روزہ رکھے ہوئے آرام کر دیاں پیاں نے، تے میں کی ویکھنیاں چکی
کی آپے چلنی پئی ہے حسنین دا جھولا بھی جھلدا پیا ہے حضرت سیدہ ام ایمن کہندیاں نے میں منظر ویکھیا تے میں بڑی حیران ہو گئی میں دوڑی دوڑی نبیاں دے نبی دی بارگاہ جا گئی تے میں آ کے عرض کیتی سونیا اج اے منظر ویکھ کے آئیاں میں خاتون جنت دے گھر گئیاں میرے نبی نے فرمایا ام ایمن تینوں پتہ نہیں میری دھی فاطمہ دا روزہ ہے اللہ نے فرشتیاں نے ڈیوٹی لا چھڈیے او پہ خدمتاں کر دینے میرے دوست سارے بندے نہیں بولے تسی بولن دا بھی روزہ رکھیا ہے ہاتھ بندے وہ کھڑے کرو جنہ بولن دا روزہ رکھیا ہے بھی نبی دی آل دا نبی دا ذکر ہوئے دا سی نہیں بولنا ہاتھ کھڑے کرو ذرا کوئی نہیں ماشاءاللہ سارے جناب روزہ توڑے ہویا تے اس واسطے جناب پھر اچھی محبت نال سبحان اللہ دی گونج اچھی بولو سبحان اللہ یا اللہ میری دعائے رمضان مبارک دا برپر برکت جو میں تیری پیارے نبی دی پیاری دھی دا ذکر کر دے پیا جیڑا جیڑا محبت لو اچھی ادب نال سبحان اللہ بولے ایسے مہینے جناب سرکار دے روزے دی زیارت 5 وقت دا نمازی بنا دے 5 وقت دا نمازی بنا دے جناب عزیزہ نے گرامی کے بڑی محبت اللہ سلامت رکھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وقت نہیں ہے میں شارٹ کٹ کردہ پہ آواں جناب سیدہ خاتون جنت تیاری کر دیاں پئیاں نے بچیاں نو نوا دھوا رہیاں نے کپڑے بنا رہیاں نے جناب ہی فرما دیاں نے لے او یار حوالے رب دے تے ملے 4 دناں دے مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے سیدہ خاتون جنت اسوہ میرے پاک نبی نے پوچھا صحابہ دی جماعت فرمایا عورت دے واسطے سب تو بہترین چیز کیڑی ہے اور بول سبحان اللہ نبی دے یار چپ میرے مولا بچوں نکلے کار گئے سیدہ خاتون جنت نو فرما دے نے فاطمہ اج سرکار نے آ سوال پوچھا ہے کہ عورت واسطے سب تو بہترین کام کی ہے نبی دے غلاموں 5 تن پاک نال محبت کرنے والے ہو 5 تن پاک دی بنیاد جناب سیدہ خاتون جنت انہاں دا فرمان اپنے جھولیاں چ پا لو پلے بن لو سینیاں تے لکھ لو آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میرے سرتاج میں سمجھنی ہاں کہ عورت واسطے سب تو بہترین کم یہ ہے کہ وہ کسی غیر نو نہ ویکھے تے کوئی غیر اونوں نہ ویکھے حضرت مولا علی واپس آئے آ کے عرض کی تھی حضور اے جواب ہے میرے پاک نبی مسکرا پہ تو نال ہی فرمایا علی سن لے فاطمہ دا بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے ایویں نہیں سرکار نے فرمایا یار ایڈی وڈی ہستی جن دے واسطے بزم حشر چ اعلان ہوئے غور کرنے کی گل ہے جتھے ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی اتھے اعلان کرنے والا اعلان کر دے ہوئے نظراں بند کر لو تے سانو یہ پیغام ملیا اج دنیا تے بھی جدو نبی تی آل دا ذکر آ جائے بس ساڈیاں اکھاں بند نے اسی کوئی بھی نقص ویکھن واسطے تیار نہیں کوئی عیب سنن واسطے تیار ہے اسی کسی دے بے ادب تے گستاخ نہیں ہیں خاتون جنت دی افسیرت طیبہ نو اپناؤ
کون سیدہ خاتون ہے؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماندے نے میں ویکھے اپنی امی نو ساری رات مصلے تے عبادت کرتی، تو فرمایا کئی راتاں ایسیاں بھی آئیاں میں ویکھیاں کہ میری امی دا ایک سجدہ ہی پورا نہیں ہوندا۔ ہن کئی ویکھدے پے انہوں ٹائم ہو گیا مولوی اتنے لے جاندا، میں جڑی گل کردا پیا نا ٹائم امپورٹنٹ ہے، پر اس تو زیادہ امپورٹنٹ ذکر آل نبی ہے۔ سیدہ خاتون جنت دی سیرت ہے، صرف شعر آ کے سن کے چلے گئے نہیں، شعر پڑھنا ساڈا ذوق ہے، لیکن دلیل دی گل ہے کہ سیدہ خاتون جنت امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں کہ میں ویکھے اپنی ماں تے ساری رات گزر جاندی سجدہ بھی پورا، تے جدو دعا منگدیاں نے امام حسن فرماندے نے، امام حسن فرماندے نے جدو بھی میری امی نے دعا منگی ہے آپ دے واسطے گوڑی منگی، اپنے ابا دے امت واسطے منگی۔ امت نو